الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ زمین و جمع تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہیضاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و جمع تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے۔ میرے پیارے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی دعوت ہم کیسے دیں، یہ تیسرا حصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ اچھی طریقے سے آپ لوگ سنیں اور سن کر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کو عمل کی طرف رغبت دلائیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اس کا پیارا محبوب ہے۔ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رب، اپنا دین اور اپنی امت محبوب ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ لیکن جو لوگ نبیوں کی بات مان گئے، نبیوں کی فرما برداری کیے، جو لوگ نبی کے فرما بردار ہو کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اللہ جل شانہ نے انہی پر اپنا کرم، اپنی عنایت عطا فرما دیا۔ میرے پیارے عزیزوں، حضرت نوح علیہ السلام نے کم و بیش 950 برس دین کی خدمت کی، دین کی تبلیغ کی، لیکن آپ پر ایمان لاتے ہیں کم و بیش 80 یا 82 لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام یا ان کے پہلے حضرت سیس علیہ السلام یا اور تمام انبیاء علیہ السلام ہیں جو دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا، انہوں نے دین کی خدمت کی، خوب دین کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ بہت سارے نبیوں کو یہودیوں نے قتل بھی کروا دیا، لیکن انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ اور اللہ جل شانہ کو وہ بندہ بہت محبوب ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کے دین کا خدمت کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا کر اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتائے۔ اور وہ بندہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے جو خود گناہوں سے پاک ہو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں نے قرآن شریف کے فرمان کو بھی سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو بھی سنا ہوگا، لیکن اللہ نے جو دین کے متعلق فرمایا ہے، جو اللہ کا دین ہے، آخری دین ہے، مذہب اسلام، جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اب اس کے بعد میں کوئی اور دین نہیں ہے، اور اسلام نیا دین نہیں ہے۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا پہلا اور آخری دین ہے۔ ہاں، اپنے اپنے دور میں اس کا نام انبیاء علیہ السلام کے نام سے یا ان کے فرمان سے جانا جاتا تھا، لیکن یہ اسلام جو مذہب ہے یہ بہت ہی پرانا مذہب ہے، یہ 1400 سال پہلے کا مذہب نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مذہب کا نام اسلام دیا، کیونکہ اللہ نے اس کا نام اسلام دیا۔ اس مذہب کے ماننے والے کو لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ قرآن ہے، نبی ہے، کعبہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، توحید و رسالت کی گواہی دینا ہے، حج ہے اور قربانی ہے، مطلب بہت سارے ارکان ہیں مذہب اسلام کے اندر۔ اس دین کا ہمیں جو دعوت دینا ہے لوگوں کو، ہمیں مایوس ہو کر نہیں دینا ہے، ہمیں اپنے چہرے پر مسکان لا کر دینا ہے اور خود اس پر عمل پیرا ہو کر رہنا ہے۔ جیسے آپ اگر کسی کو نماز کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کی نماز مکمل ہونی چاہیے، آپ اپنی نماز کو قائم کریں، اپنی نماز کو پڑھیں، اور نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن یاد کریں، اتنا دعا یاد کریں۔ اذان دینا، غسل کرنا، وضو کرنا، لباس کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ کو بندہ محبوب ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید ہیں، حضرت صابر پاک ہے، حضرت وارث پاک ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، اور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام دیگر اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف بلایا، خشوع اور خضوع کے ساتھ بلایا۔ دل کے اندر ان کے کوئی لالچ نہیں تھا،
ان کے زبان پر یہ ٹیسٹ نہیں تھا کہ ہمیں کوئی دعوت دے کھانے کے لیے، یا ان کی جیب کسی کی جیب کی طرف نظر نہیں کرتی تھی، یعنی فی سبیل اللہ لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے گئے۔ اور آج انہی بزرگوں کا صدقہ ہے، انہی بزرگوں کا کرم ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام پھل اور پھول رہا ہے، اور تمام لوگ ہیں جو اسلام کے رہبر بنے ہیں، تمام لوگ ہیں جو امام ہیں، تمام لوگ ہیں جو کرامتی بزرگ بنے ہیں۔ مین وجہ ہے، جو سب سے بڑا وجہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کو پہچاننا ہوگا، اپنے رب کی طرف ہمیں آنا ہوگا، رب کی وحدانیت کے بارے میں، رب کی قوت اور طاقت کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا۔ میرے پیارے عزیزوں، مختصر سا تعارف اپنے رب کی کروا دیں ہم۔ ہمارا اور آپ کا رب وہ عظیم الشان ذات ہے، وہ سب سے بڑا مرتبے والا ہے، وہ سب سے بڑا بلندی والا ہے کہ اللہ کا کوئی شانی نہیں ہے، اللہ کے جیسا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، اللہ غفار ہے، سارے جہاں کا وہی پیدا کرنے والا ہے، پوری کائنات کو وہی بنانے والا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ اگر چاہے تو دنیا کو، پل تو بہت زیادہ ہو گیا، پل بھر سے بھی کم میں اللہ چاہے تو دنیا کو ختم کر دے، اور اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ جسے جو چاہے وہ عطا کر دے اور جس سے جو چاہے وہ لے لے۔ میرے پیارے عزیزوں، ہمارا اور آپ کا رب جو ہے بہت ہی پیارا ہے، 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہماری ماں یا آپ کی ماں یہ کبھی نہیں چاہتی کہ ہمارا بیٹا کبھی تکلیف میں رہے، یا ہمارا بیٹا کبھی بھوکا رہے یا پیاسا رہے، یا ہمارے بیٹے کے دل کو کبھی تکلیف ہو۔ ہماری ایک ماں نہیں یہ سوچ سکتی، ایسے خیالات نہیں لا سکتی، تو وہ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ تو تمام لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے یقین کے ساتھ، اے اللہ میری مدد فرما دے، تو اللہ جل شانہ 70 مرتبہ فرماتا ہے لبیک عبدی، لبیک عبدی، لبیک عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اپنے رب کو اگر آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ اپنے رب کے اگر قریب آنا چاہتے ہو تو اپنے رب کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے رب کے اگر اور زیادہ قریب آنا چاہتے ہو تو اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے نفس کو، اپنے پورے جسم کو پاک کر لو۔ رب انہی کا ہوتا ہے جن کی روح پاک ہو جاتی ہے، رب انہی سے ملتا ہے جو رب کے لیے ہی جیتے ہیں۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کی تو وہ صفت ہے، وہ ذات ہے کہ اگر انسان اور جن اور تمام چرندے پرندے حیوانات زمین اور آسمانی جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہیں، سب ایک ہی وقت میں اگر اللہ سے طلب کریں تو اللہ سب کی سنے، اللہ سب کی سنتا ہے اور اللہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اگر جن اور انسان اور تمام فرشتے اور اللہ کی تمام مخلوق مل کر اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں، اگر اللہ پورے روئے زمین کو کاغذ بنا دے اور سمندر کو سیاہی بنا دے اور تمام درختوں کو اللہ قلم بنا دے اور پوری مخلوق لکھ کر، پوری مخلوق مل کر اگر اللہ کی تعریف لکھنا چاہیں تو ہرگز نہیں لکھ سکتے۔ اللہ تو وہ بےتاج بادشاہ ہے، اللہ کی تعریف ہم بندے تو نہیں کر سکتے، اللہ خودی میں بلند ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اپنے رب کو پہچاننا ہے اگر تو نمازوں کو قائم کرنا ہے، اور نماز قائم کرنے کے بعد میں ہمیں علم دین سیکھ کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے، کیونکہ اللہ کے وہ بندے محبوب ہو جاتے ہیں جو اللہ سے بچھڑے ہوئے کو ملاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے بچھڑ چکے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ان بچھڑے ہوئے کو رب سے ملاتا ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اللہ جل شانہ تو اس انتظار میں ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے طلب کرے،
تب میرا بندہ مجھ سے کوئی حاجت مانگے میں اس کی حاجت روا کر دوں، اس کے حاجت کو پورا کر دوں۔ وہی تو ہمارا اور آپ کا رب ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، جو آسمانوں میں بادل عطا فرما دیتا ہے، جو زمین پر سبز اگا دیتا ہے۔ وہی تو ہمارا رب ہے کہ ہم زمین کے اندر بیج کو ڈالتے ہیں، لیکن وہی درخت کی شکل دے کر پھر اس میں پھول اور پھل لگا دیتا ہے۔ ہمارا وہی اور رب تو ہے جو ہم اپنی ماں کے شکم کے اندر ایک نطفے کی شکل میں جب آتے ہیں، ہوتا کچھ نہیں لیکن وہی رب پہلے خون کا لوتھڑا تیار کرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا تیار کرتا ہے۔ ماں ہماری کھانا کھاتی ہے، ماں ہماری سوتی ہے، تمام کام کرتی رہتی ہے، لیکن رب کریم ہمیں ہمارے ماں کے شکم کے اندر ہی پالتا ہے، اور وہیں پر ہمارے ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ پیر پیٹ کے اندر ہی بنا رہا ہے، ہمارے دل اور دماغ کو ماں کے شکم کے اندر ہی بنا رہا ہے، ہمارے سر پہ بال اللہ ماں کے شکم کے اندر ہی پیدا فرما رہا ہے، یہاں تک کہ ناخن بھی ماں کے شکم میں ہی رہتے ہیں تو اللہ وہیں پر عطا کر دیتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رب تو وہی ہے کہ ہم ماں کے شکم کے اندر بھی رہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ہماری خوراک ہمیں وہاں بھی عطا کر دیتا ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو سمندر کی مچھلیوں کو بھی خوراک دیتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رب تو وہ ہے کہ جو تمام اپنے جانوروں کو، اپنے تمام پرندوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمارا توکل ایسا ہونا چاہیے، ہمارا یقین اپنے رب پر ہونا چاہیے، اور رب پر یقین کرنے کے بعد پھر ہم دین کی جب خدمت کریں گے تو مذہب اسلام کا پرچم بلند ہوگا، لوگوں کے دلوں کے اندر سے کفریت شرک مٹ جائے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر ایک اللہ کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، لوگ جہنم سے بچ جائیں گے، لوگ دوزخ سے بچ جائیں گے، لوگ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، ہمارا اور آپ کا یہ کام بنتا ہے کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائیں، قدموں سے قدم ملائیں، اور ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہوں، اور تمام بچھڑے ہوئے کو اپنے رب سے ملانے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو ہم بلائیں، رب کی طرف بلائیں، اس کے محبوب کی طرف بلائیں، سنت کی طرف بلائیں، شریعت کی طرف بلائیں، فرضوں کی طرف بلائیں، واجبوں کی طرف بلائیں، نفلوں کی طرف بلائیں، قرآن کی طرف بلائیں۔ میرے پیارے عزیزوں، دنیا میں اگر سب سے بڑا کوئی کام ہے تو رب کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کو اس کی طرف بلانا، ترکیب دلانا کہ اے اللہ کے بندوں، تم دنیا میں کہاں بھٹک رہے ہو؟ وہی تو تمہارا رب ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین پر سبز اگا دیتا ہے، اور جانوروں کے تھنوں سے وہی رب ہے جو دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ وہی رب تو ہے کہ جو پہاڑوں کو پیدا کیا، جو شمس اور قمر کو پیدا کیا۔ وہی تو رب ہے جس نے زمین اور آسمان کو، انس اور جن کو پیدا کیا۔ لوگوں کو اپنے رب کی حمد اور ثنا کر کے تو بتاؤ، انشاءاللہ تعالی لوگ رب کی عطا سے اور آپ کے فکر پہ لوگ مذہب اسلام کی طرف آئیں گے، لوگ اپنے رب کی فرما برداری کریں گے، لوگ تمام گناہوں سے بچیں گے، لوگ شرک سے بچیں گے، لوگ کفر سے بچیں گے۔ ہمارے نبی اسے اپنا محبوب رکھتے ہیں جو نبی کا کام کرتا ہے۔ نبی کا کام ہے دین پہ عمل کرنا اور دین کی خدمت کرنا، لوگوں کو نبی کی طرف بلانا، رسول کی طرف بلانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا۔ ہمارے نبی کو ایسے اللہ کے بندے پسند ہیں جو نبی کا کام کریں، جو نبی کے صحابہ کا کام کریں، اور ہر امتی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کے دین کا وارث ہے، اور وارث کا کام ہوتا ہے وراثت کو پھیلانا، وراثت کو ختم نہ کرنا، وراثت کو کم نہ کرنا۔ آج دین نہ ہونے کی ہی وجہ ہے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ ہیں جو شراب کی طرف جا رہے ہیں، جو سود اور بیاج کی طرف جا رہے ہیں، نماز سے دور ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، مدرسے سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اگر قریب ہیں تو جوا سے ہیں، قریب میں ہیں تو شراب سے ہیں،
करीब में है तो भांग से है, करीब में है तो जिना खानों के अड्डों से है, करीब में है तो हर नफसानी ख्वाहिशात के करीब में है। ऐसे लोगों को बचाना होगा। अल्लाह के गजब के जो मुस्तहिक हैं उन्हें अल्लाह के गजब से बचाकर उन्हें तौबा कराना होगा, उन्हें अल्लाह की तरफ लाना होगा। लेकिन इसके पहले कि अल्लाह की तरफ ना आए, हम कोशिश करें ताकि वो अल्लाह की तरफ आ जाए और अल्लाह उनसे भी राजी हो जाए और हमसे भी राजी हो जाए। मेरे प्यारे अजीजों, तमाम बातों का निचोड़ ये है कि सबसे पहले हम मुकम्मल होने की कोशिश करें और मुकम्मल होते होते साथ साथ में हम लोगों को दीन की दावत देने की भी कोशिश करें। कहने और सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह जल्ले शान हो अपने प्यारे हबीब के सदके में हमें